اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں محرم حرام کے حوالے سے اسپیشل ٹرانسمیشن، اور میں ہوں سید عابد کاظمی۔ ناظرین، آپ کو جیسا کہ معلوم ہے کہ جب بھی محرم حرام کا چاند نظر آتا ہے اور اسلامک سال کا پہلا مہینے کا آغاز ہوتا ہے تو تمام عالم سوگ میں ڈوب جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس ماہ کے شروع میں ہی ہمیں یہ جب پتہ چلتا ہے کہ کائنات کے سب سے بڑی شخصیت کی فیملی کے ساتھ کیسا سلوک کیا گیا، سب سے بڑی دہشت گردی اور سب سے زیادہ جو ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہوئی ہے وہ اسی ماہ میں ہوئی ہے۔ آج سے 1400 سال پہلے جب واقعہ کربلا ہوا تو اس کے بعد آج دن تک دیکھیں کہ جب بھی یہ چاند نظر آتا ہے تو یہ یاد اسی طرح تازہ ہو جاتی ہے جیسے پتہ چلتا ہے کہ ابھی یہ واقعہ ہوا ہے۔ یہ سارا سلسلہ جو ہے اس کا قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا، اور اس کو بڑھانے میں ہمارے علماء اکرام کا بڑا اہم کردار ہے، جنہوں نے اس واقعے کی اصل سچویشن کو لوگوں کے دلوں میں زندہ رکھا اور اس کو آگے بڑھایا، اور اس میں جو بھی حدیث اور قرآن کی روشنی میں جو کچھ ہمیں پتہ چلا، علماء اکرام نے اس چیز کو اپنی نئی نسل میں بڑھانے میں اہم کردار ادا کیا، اور امید ہے کہ آنے والے جو نسل ہے ہماری وہ بھی اس کو جاری اور ساری رکھے گی۔ اور ہم نے آج محرم حرام کی اہمیت کے حوالے سے بات کرنی ہے، اور اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں بزرگ عالم دین ہیں، معروف عالم دین ہیں مولانا سید نجم الحسن نقوی صاحب ہمارے اسٹوڈیو میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ ان کی گفتگو سے فائدہ اٹھائیں اور ہم آپ تک ایسی معلومات اس ماہ کی اہمیت کے حوالے سے پہنچائیں تاکہ آنے والی نسلوں تک یہ ایک ہسٹری رہے اور آپ لوگ اس سے استفادہ اٹھائیں۔ مولانا نجم الحسن نقوی صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا اور آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم نے سوچا اپنے دیکھنے سننے والوں کو مستفید کریں آپ کی گفتگو سے۔ تو آپ اپنی گفتگو کا آغاز کیجئے گا اور بتائیے گا کہ محرم الحرام کے حوالے سے اس کی اہمیت کیا ہے اور آنے والی نسلوں کو اس سے کیسے مستفید کیا جا سکتا ہے۔ بہت شکریہ۔ واقعاً آپ نے جیسے بیان فرمایا ہے، یہ مہینہ جو ہے وہ انسانی تاریخ میں بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی شخصیت اور واقعہ کربلا کو اگر دیکھا جائے تو اس کی اہمیت کے کئی پہلو ہیں۔ بسم اللہ۔ ایک پہلو تو یہ ہے کہ وہ بعض بزرگ کہتے ہیں کہ 3 سوال تو بالآخر اٹھتے ہیں، قاتل کون تھا، مقتول کون تھا، اور یہ قتل کیوں ہوا۔ در حقیقت امام حسین علیہ السلام کی شخصیت جو ہے وہ کتنی اہم ہے اسلامی نقطہ نظر سے اور انسانی تاریخ کے حوالے سے۔ ایک ایسا کردار جو پاک و پاکیزہ ہے، ایک ایسا کردار جس کی تعریفیں کرتے پیغمبر اکرم تھکتے نہیں، ایک ایسا انسان جس نے پاکیزہ گود میں پرورش پائی، ایک ایسا انسان جس کی تربیت جو ہے وہ وحی کے حصار میں، وحی کے ماحول میں، نزول قرآن کے حالات میں جس انسان کی تربیت ہوئی ہو، جس کی تربیت امام حسین علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام، یہ وہ بچے ہیں جو پیغمبر اکرم نے اپنی جو زبان چسائی اور ان کا گوشت وجود ہر چیز جو اللہ نے، کہتے ہیں 40 دن جو خوراک بچہ کھاتا ہے ولادت کے بعد، اسی خوراک سے اس کا سارا وجود بنتا ہے۔ اور پیغمبر اکرم کی جو 40 دن زبان چوسی ہے ان بچوں نے۔ بالکل۔ تو یعنی ایک پہلو تو یہ ہے کہ
امام حسین علیہ السلام کی شخصیت جن کے بارے میں پیغمبر نے فرمایا حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں. تو بالآخر اس اعتبار سے امام حسین علیہ السلام کی اپنی شخصیت جو ہے وہ معراج کے اس نقطے پر ہے جہاں انسان صرف تصور کر سکتا ہے. دوسرا پہلو یہ ہے وہ اس واقعے کے حوالے سے ایک ایسی بشریت میں ایک ایسی ٹریجڈی ہے جس کا کوئی ثانی نہیں ہے. ایسا دردناک واقعہ ہے کہ جس میں سید الشہداء علیہ السلام کی قربانی کے ساتھ جو لوگ جڑے ہوئے ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہے. یعنی فیملی کا، دوستوں کا، اور فیملی میں مختلف رشتوں کا آپس میں، اور یہ سارے رشتے، یہ سارے جذبات، یہ سب کچھ اعلاء کلمہ حق کے لیے قربان کیا گیا. بالکل. یعنی ہم نہیں دیکھتے کہ امام حسین علیہ السلام کے پائے استقلال میں کوئی لغزش آئی ہو کسی مرحلے میں بھی. بیٹے کو قربان کرنا کون کرتا ہے؟ صحیح. بچیوں کی قربانی دینا کون کرتا ہے؟ عزت کی قربانی دینا کون کرتا ہے؟ مال دنیا کی لوگ قربانی دے دیتے ہیں. اس کے بعد دوستوں کا، عزیزوں کا قربان ہونا. پھر سلام ہو امام حسین علیہ السلام پر اور آپ کے خاندان کے افراد پر، جس میں ایک بہت بڑا کردار جو ہے وہ بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کا ہے، کہ جنہوں نے امام حسین کے اس پیغام کو پہنچایا انسانوں تک قیامت تک. تو یہ ٹریجڈی جو ہے، اس ٹریجڈی کا بھی کوئی یعنی واقعاً بہت بڑی ٹریجڈی ہے، انسانی تاریخ کی بہت بڑی ٹریجڈی. کس انداز سے قتل کیا گیا، کس انداز سے، یعنی اس کی مثال نہ سابقہ تاریخ میں ملتی ہے نہ آنے والی تاریخ میں کوئی نہیں ملتی. تیسرا جو پہلو ہے اس کربلا کے حوالے سے جو قابل غور ہے، وہ سید الشہداء علیہ السلام کی تحریک اور آپ کی قربانی کا جو میسج ہے وہ کیا ہے. صحیح. اس میں شک نہیں ہے بہت دردناک واقعہ ہے، اور لیکن اس دردناک واقعے کے اندر میسج کیا ہے؟ اتنا بڑا واقعہ کیوں ہوا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ جس زمانے میں امام حسین علیہ السلام کی قربانی ہوئی ہے، یزید جیسا فاسد حکمران، جس کے بارے میں امام نے فرمایا السلام علی الاسلام اذا بولیت الامہ براء مثل یزید، سلام ہو ایسے اسلام پر کہ جب یزید جیسا لیڈر ہو. یعنی یہ جیسا کا جو لفظ ہے اس کا مطلب ہے جہاں بھی لیڈرشپ کرپٹ ہوگی بالکل وہاں اسلام ٹھیک نہیں ہوگا. صحیح. یعنی قانون کلی ہے. بالکل ایسا ہی. براء مثل یزید، یزید جیسا لیڈر جہاں کہیں ہوگا، بظاہر مسلمان ہو لیکن فاسق ہو، فاجر ہو. ایک جملہ نقل کرتے ہیں کسی کا، پتہ نہیں کس کا ہے، کہ جب سب نے بیعت کر لی تھی تو حسین نے بیعت کیوں نہ کی؟ تو انہوں نے کہا سوال یہ ہے جب حسین نے بیعت نہ کی تو سب نے کیوں بیعت کی؟ بالکل. حقیقت بھی یہی ہے، حقیقت یہی کہ حسین محور تھا، مرکز دین تھا. یعنی یہ تو دیکھتی نا ساری امت. بالکل ایسا ہی. کہ آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہوتے ہوئے کسی کو حق کے حکمرانی ہے؟ نہیں ہے. حسین کے ہوتے ہوئے کسی کو حق کے حکمرانی ہے؟ نہیں ہے. جب ایسا فاسق، فاسد، بد کردار
ظالم، قاتل، جی سارے اوصاف اس شخص کے کردار میں تھے. تو اسلام یعنی یہ واقعاً جملہ معمولی نہیں ہے. صحیح. یعنی پھر وہ اسلام نہیں ہے اگر یزید جیسا حاکم ہو. ٹھیک ہے جی. اچھا قبلہ ایک چیز بتائیے گا کہ کافی ہمارے سننے دیکھنے والے ہیں، ان کے بھی کوسچن ہیں وہ بھی کریں گے، لیکن یہ بتائیے کہ 1400 سال گزر چکے ہیں، لیکن ابھی بھی جب یہ دن آتے ہیں تو پتہ یہی چلتا ہے کہ یہ واقعہ ابھی رونما ہوا ہے. تو اس سلسلے میں کچھ تھوڑا سا رہنمائی کیجیے گا کہ اس کی میں بنیادی طور پہ تو یہ اللہ کا کام ہے. اللہ نے اس کربلا کو زندہ رکھنا ہے، یہ قیامت تک زندہ رہے گی، بلکہ ہر دن اس کی زندگی میں اضافہ ہوگا. اور اس کو میں اشارہ کروں گا بی بی زینب سلام اللہ علیہا، درود السلام ہوں اس پاکیزہ ہستی پر، کہ فرمایا کد قیدک وس عصایک یا یزید لا تمحو ذکرنا ولا تمیت وحینا. ایسا خوبصورت جملہ ہے، رہتی دنیا تک کے لیے بی بی کا یہ جملہ اتنا پاورفل ہے جس کی حد ہی نہیں. اے یزید جتنی کوشش کرنی ہے کر لو، جتنے منصوبے بنانے ہیں بنا لو، تم نہ ہماری یاد کو ختم کر سکو گے، نہ ہماری وحی کے تذکروں کو ختم کر سکو گے. کتنا یقین تھا اللہ پر بی بی کو، بالکل کتنا طاقتور تھا یہ ایمان. قیامت تک بی بی نے دیکھ کے یہ کہا، اور یہ اس یزید کو خطاب نہیں تھا، ہر آنے والے یزید کو خطاب تھا کہ یہ دو کام نہیں ہو سکتے، نہ حسین کا ذکر ختم ہوگا، نہ وحی کے تذکرے ختم ہوں گے. تو میں عرض کرتا ہوں کہ یہ ایک تو معاملہ خدائی ہے کہ خدا نے اپنے دین کو حسین کے اس شہادت سے مربوط رکھا ہوا ہے. مولا امام زمانہ صلوات اللہ سلام اللہ علیہ، ایسے وہ جو زیارت ناہیہ میں ایک جملہ ہے وہ بھی قابل غور ہے اور کنیکٹڈ ہے اس بات کے ساتھ. فرماتے ہیں رجوت الفوز لدیک، اے میرے جد حسین میری کامیابی کی امید، رجوت میری رجا میری امید، الفوز فوز کہتے ہیں عظیم کامیابی کو. جی ظاہر امام زمانہ آئیں گے تو عظیم کامیابی ہوگی. میری وہ عظیم کامیابی ہے لدیک، وہ آپ سے وابستہ ہے. کربلا محور ہے اسلامی دینی تحریک اور شعور کی. یعنی جس نے کربلا کو حقیقت میں سمجھ لیا وہ دین کا حقیقی شعور پا گیا. کربلا اپنے وجود میں دین کے سارے ابواب کی ایک پرفیکٹ مثال ہے، کامل مثال ہے. آپ نے توحید سمجھنی ہے، آپ نے عقیدہ نبوت سمجھنا ہے، آپ نے عقیدہ امامت کو سمجھنا ہے، آپ نے نماز کی حقیقت کو سمجھنا ہے، آپ نے فیملی ویلیوز کو سمجھنا ہے. آپ جتنے بھی بنیادی دین کے چیپٹرز ہیں، کربلا ایک مینارہ نور ہے رہتی دنیا تک کے لیے. دوسرا جو آپ نے سوال کیا اس میں ایک پہلو جو ہے وہ جو کرب اس واقعے میں ہے، وہ جو درد اس واقعے میں ہے، وہ جو دشمن نے اپنے ظلم میں معراج یعنی انتہا کر دی، ادھر مظلوموں نے صبر میں انتہا کر دی. یہ جو پہلو ہے یہ کسی انسانی تاریخ کے کسی واقعے میں نظر نہیں آتی. کس سطح کا ظلم تھا اور کس سطح کی مظلومیت تھی. السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، یہی وجہ ہے کہ ہم کہتے ہیں وہ ظلم ہے بھی کس کے ساتھ؟ کس کے ساتھ ہے؟ وہ کائنات کی سب سے بڑی جی ایسے ہی ان کی فیملی کے ساتھ. تو لہٰذا ہم یہ کہتے ہیں حسین کون ہیں؟ وارث انبیاء ہیں. السلام علیکہ یا وارث آدم صفت اللہ، جو سارے انبیاء کا وارث ہے. واقعہ اللہ کیسے اس چراغ کو خاموش کرے گا؟ وہ چراغ جلتا ہی جائے گا. بی بی نے جو اعلان کیا تھا اس وقت تو دشمنوں کی محفل تھی، ظالم کا دربار تھا، کرفیو کی کیفیت تھی، کوئی وہاں پرندہ
پر نہیں مار سکتا تھا. بالکل. وہاں علی کی بیٹی نے یہ اعلان کیا کہ نہ تم ہمارا ذکر ختم کر سکو گے نہ ہماری وحی کے تذکرے. یہ خاندان وحی ہے. ٹھیک ہے جی. بے شک. تو یہ وہ بنیادی عناصر ہیں جس کی وجہ سے واقعہ کربلا آج دنیا دیکھے تو 2 کروڑ انسان تھوڑے ہوتے ہیں. لوگ جاتے ہیں 40 کے اوپر. بالکل بالکل ایسا. اور دنیا کا ہر سب سے بڑا اجتماع, دنیا کا سب سے یہ 2 کروڑ تو اناؤنسڈ ہے, یعنی ان اناؤنسڈ جو لوگ وہاں بتاتے ہیں. اور بس لاکھوں لوگ جا رہے ہیں, لاکھوں لوگ نکل رہے ہیں, لاکھوں لوگ داخل ہو رہے ہیں, لاکھوں لوگ نکل رہے ہیں. یعنی تقریباً 40 کے, یعنی یوں سمجھیں 40 سے تقریباً 2 ہفتے پہلے سے یہ معاملہ شروع ہو جاتا ہے. صحیح. 40 کے بعد بھی چند ایک دن تک یہ معاملہ جاری رہتا ہے. لاکھوں انسان. حسین معشوق ہے, حسین دلوں کے اندر ہے. یہ کیسے قبلہ یہ جو محرم کے 10 دن ہیں, عاشوراء محرم کا سارے مجالس ہوتی ہیں, ذکر ہوتا ہے, امام پاک کے جو ان کے ساتھ مصائب پیش آئے ان کا بھی ذکر ہوتا ہے. اور اس دوران ظاہر ہے جہاں بھی مجالس ہو رہی ہیں, کرونا وائرس میں پہلا عشرہ ہے یہاں جو محرم گزار رہے ہیں, احتیاطی تدابیر بھی اپنانی ہیں. اس موقع پر یہ بتائیں کہ بے شمار جو ہماری نوجوان نسل ہے, جو لوگ ہیں, ان کے لیے یہ میسج پہنچانا کیا تھوڑا مشکل پیش آ رہی ہے, یا اسی حال میں ہم نے آگے اس کو کیسے لے کر چلنا ہے؟ بڑا اہم سوال آپ نے فرمایا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ذکر حسین تو زمان و مکان کا پابند نہیں ہے. بالکل. یہ عشق ایسا ہے, وہ پیغمبر اکرم صلوات اللہ صلی اللہ علیہ کی حدیث ہے, ان لقتل الحسین حرارۃ فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا. حسین کی شہادت کے نتیجے میں مومنین صاحبان ایمان کے دلوں میں جو آگ ہے, یہ آگ ابد تک خاموش نہیں ہوگی. تو حسین کا ذکر زمان, ٹائم اینڈ سپیس کا کوئی پابند تو نہیں ہے. البتہ ٹھیک ہے ابھی اس وقت پوری بشریت کرونا کی مشکل میں مبتلا ہے. میں عرض کروں گا یہ فطرت کا ایک اصول ہے, جہاں مشکلات ہوتی ہیں وہاں کئی رحمتیں بھی ہوتی ہیں, ہڈن بلیسنگز جس کو آپ کہہ سکتے ہیں. تو کرونا بہرحال ایک مشکل ایک بیماری آئی ہے, لیکن کئی چیزیں ایسی ہیں کہ انسانیت نے بہت کچھ سیکھا ہے, اور بہت کچھ سیکھ رہے ہیں انسان. اور اس کرونا کے نتیجے میں ابھی تو ڈیبیٹس ہو رہی ہیں پوری دنیا کے اندر, دا ورلڈ آفٹر کووڈ-19, یعنی دنیا کا نقشہ ہی چینج ہونے جا رہا ہے. اب حکومتیں, مختلف لوگ, انجمنیں, مختلف کمیونٹیز, قومیں سوچ رہی ہیں. لہٰذا اس حوالے سے میں دیکھتا ہوں ہم جو ابھی بہرحال میڈیا سے خبریں بھی تھوڑی بہت جو مل رہی ہیں, اس وقت سوشل میڈیا پہ, انٹرنیشنل میڈیا پہ دنیا میں اتنا ذکر حسین ہے جس کی حد ہی نہیں. یعنی لگتا یہ ہے کہ اس وقت ہر گھر میں ایک عزا خانہ ہے اور ایک ٹی وی چینل ہے, اور لوگ جو ہے وہ بالکل کہیں تھوڑے کہیں زیادہ لوگ جو ہے وہ بالکل سید الشہداء کا ذکر جو ہے وہ ان فضاؤں میں جا رہا ہے. بالکل ان فضاؤں میں موجود ہے. ظاہر ذکر میں تو کمی کی بجائے زیادہ اضافہ ہوا ہے. البتہ ظاہر ہے کہ یہ عقل کا تقاضا تو یہی ہے کہ جو انسٹرکشنز آئی ہیں جہاں کہیں بھی آپ ہر کوئی اپنے اپنے حالات کے مطابق اس کو خیال کرنا چاہیے. اور الحمدللہ میرا خیال ہے تقریباً رپورٹس تو یہی ہیں کہ لوگ ان حالات کو دیکھتے ہوئے عزاداری کا سلسلہ انہوں نے ان شرائط کے مطابق بھی اپنے آپ کو ایڈجسٹ کیا ہے. اور بات بھی ایسے ہی ہے کہ آپ عزاداری یہ نہیں کہتی کہ آپ عقل کو چھوڑ دیں. یہ مکتب تو عقل کا مکتب ہے. ماشاءاللہ. عشق کا بھی ہے مکتب, یہ عقل کا مکتب بھی ہے. بالکل. اہل بیت کا مکتب جو ہے عقل اور عشق کا مکتب ہے. تو بہرحال یہ چیزیں جو ہیں تو بہرحال یہ ایک اچھا. یہ بتائیے گا کہ کیسے
اس موقع پر نوجوان نسل کو کیا میسج ڈیلیور کرنا چاہیے، اور ہمارے جو معاشرتی رابطے ہیں وہ آہستہ آہستہ کم ہوتے جا رہے ہیں، اس کو کیسے دوبارہ ہم جوڑ سکتے ہیں؟ میں عرض کروں واقعاً بڑا اہم پہلو ہے، خصوصاً ہماری آنے والی نسلیں. اس میں 2-3 باتیں شاید قابل غور ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یہ فریضہ ہے جو لوگ مجالس کے بانی ہیں اور جو ممبر پہ آنے والے لوگ ہیں، وہ اس فریضے کو ہم نے آگے اپنی نسلوں تک کیسے پہنچانا ہے. اور ظاہر ہے کہ ہماری جو آنے والی نسلیں ہیں ان کی تربیت، ان کی پرورش جس ماحول میں، جس انوائرمنٹ میں، جن حالات میں ہو رہی ہے، ہمیں ان کے مطابق انہیں سمجھانا ہے. دیکھیں اصل معاملہ تو ایسا نہیں ہے کہ دین پرانا ہو گیا ہے، کربلا پرانی ہو گئی ہے، نہیں. اصل معاملہ ہے اس کی انٹرپریٹیشن کا، کہ ہم نے اس کی انٹرپریٹیشن جو ہے انسانوں کی سوچ اور سمجھ کے مطابق ان تک پہنچانی ہے. لہٰذا کربلا میں آپ نے چونکہ نوجوانوں کا سوال کیا ہے، تو کربلا نوجوانوں کے لیے بھی رول ماڈل ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. اب نوجوانوں میں اگر آپ بچوں سے شروع کریں، سب سے چھوٹا بچہ جو ہے وہ 6 ماہ علی اصغر ہے، پھر بی بی سکینہ کی مثال ہے، امام محمد باقر علیہ السلام انہی بچوں میں ہیں. پھر تھوڑا تھوڑا آگے چلے جائیں تو حضرت مسلم بن عقیل کے بچے ہیں، پھر اون و محمد ہیں، بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے بچے ہیں. اسی طرح بعض اصحاب کے بچے ہیں، حضرت قاسم ابن الحسن ہیں. پھر نوجوانوں میں، جوانوں میں حضرت علی اکبر علیہ السلام ہیں. پھر حضرت عباس علیہ السلام بھی تقریباً جوان ہیں، یعنی تقریباً 35 کی ایج تقریباً بنتی ہے. تو ان نوجوانوں کا، جوانوں کا، بچوں کا رول اگر آپ دیکھیں نا تو آپ کو کئی نورانی چیزیں ملیں گی، بہت ہی خوبصورت. یعنی جو واقعاً آج ہمارے نوجوان اس کو رول ماڈل بنا سکتے ہیں. بالکل. وہ کیا ہے؟ نمبر 1، ان سب میں آپ کو ایک چیز ملے گی، وہ عبادت ہے، وہ سجدہ ریز ہونا ہے، وہ اللہ کی یاد کرنا ہے. یعنی عبادت کا پہلو اتنا نورانی اور اس قدر بھرپور ہے. اس کی میں صرف ایک مثال عرض کروں گا. حضرت ابراہیم اور حضرت محمد، یہ 2 بیٹے جو حضرت مسلم علیہ السلام کے 2 بچے ہیں. آپ دیکھیں کہ ان بچوں کو رات کو تقریباً پتہ چل گیا تھا کہ یہ رات ہماری آخری. بالکل. ٹھیک ہے. اس کے بعد وہ رات انہوں نے عبادت میں گزاری. پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جب قاتل وہ دریا کے کنارے، کہا کہ 3 آپشنز ہیں. کہا کہ تمہیں پیسے کی لالچ ہے تو ہمیں بیچ دو بازار میں، تمہیں پیسے مل جائیں گے. اس نے کہا نہیں. کہا کہ پھر ایک حل یہ ہے کہ تم ہمیں ابن زیاد کے پاس لے جاؤ، پھر جو وہ فیصلہ کرے گا. کہا نہیں. اب اس نے کہا نہیں، میں قتل کروں گا. کہا اچھا قتل کرنا چاہتے ہو، ہمیں اتنا ٹائم دو کہ ہم 2 رکعت نماز پڑھ لیں. اللہ اکبر. یعنی مانگا بھی تو کیا مانگا، خدا کی قسم اتنی بڑی بات ہے کہ اس کا وزن کرنا ممکن نہیں. یعنی بچوں کو جب موت کا یقین ہو گیا تو انہوں نے کیا مانگا؟ انہوں نے معبود کی بارگاہ میں 2 سجدے کرنے کی فرصت اور مہلت مانگی. آیا موت کا یقین ہو تو ایسا ہوتا ہے؟ یہ ہیں رول ماڈل. بالکل. بشریت کے لیے، ہمارے جوانوں کے لیے، ہمارے بچوں کے لیے. تربیت پر بڑا اثر ہوتا ہے تربیت کا. میں کہتا ہوں کہ کربلا بھی آئی ہے تو یہ ہمیں کربلا سے یہ درس لینا ہے. یہی ہے نا کہ جیسے بتایا گیا ہے کہ ایک تھیوری، یعنی قرآن مجید ایک تھیوری کے طور پر، عملی طور پر جو کچھ کیا ہے وہ اہل بیت نے کیا. جی اور چھوٹی جس طرح آپ نے بتایا بچوں سے لے کر بڑوں تک، ہر عمر، ہر سطح کے، مثلا 5 سال اگر دیکھے جائیں تو اس عمر کے درمیان ہر بندے نے اپنا
یہ قربانی دے کر جی اپنا جی رول ماڈل اللہ کے ساتھ عشق اگر کسی نے سیکھنا ہے تو یہ کربلا ہے. کربلا ہے بالکل. معبود سے عشق کیسا ہونا چاہیے. تو آپ دیکھیں کہ ان سب کرداروں میں یہ پہلو بہت ہی طاقتور ہے. تو یہ جتنی ہماری مجالس ہوتی ہیں کیا اسی چیز پر فوکس ہوتا ہے ہر جگہ؟ میں کہتا ہوں ہونا چاہیے. ہمارے مطلب ممبر پہ آنے والے جتنے افراد ہیں وہ کربلا کی اس نورانیت کو بیان کریں. کربلا کے اس نورانی پہلو کو جو بشریت کے لیے اور انسانوں کے ہر طبقے کے لیے، بچوں کے لیے، بڑوں کے لیے، خواتین کے لیے، بالکل دنیا کے رہبروں کے لیے، جی جان نثاروں کے لیے میسیج کیا ہے. اگر رہبر حسین جیسا ہو تو جان نثار کیسے ہونے چاہیے. ماشاءاللہ. ایک لیڈر کو اگر واقعاً جان نثار ایسے، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ مجھے جیسے با وفا اصحاب ملے ہیں میرے جد کو نہیں ایسے ملے. ظاہر ہے کہ ادھر بھی مسلمانوں کے لیولز ایک جیسے نہیں تھے، قربانیاں بھی ہوں جیسے آج کل سوچ کے حامل لوگ ہیں اسی طرح اس وقت بھی تو تھے. مقصد ہے کہ ایسے خالص اور مخلص لوگ، یہ کربلائی ہے. بالکل کہ یعنی جب ایسا پاک و پاکیزہ انسان رہبر ہو اور آگے ہزاروں کا مجمع ہے اور بلا خوف ہے، تو یہ واقعاً یہ باتیں سمجھنے والی ہیں، دیکھنے والی ہیں. یعنی کربلا کو اگر آپ اپنے لیے میسج لینا چاہیں تو کربلا ہر زاویے میں پرفیکٹ ہے. بالکل. اسی وجہ سے کہتے ہیں نا کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. اگر اس قسم کی قربانی ہو یعنی اسلام کے لیے خصوصاً خاصتاً، تو اس سے اسلام ظاہر زندہ ہوتا ہے. لوگ مثالیں دیتے ہیں پھر کہ واقعی ان لوگوں نے جس طرح کربلا زندہ ہے ابھی، واقعہ جس طرح پہلے کہا کہ ہم یہ سوچتے ہیں جب شام کو جاتے ہیں مجلس اٹینڈ کرتے ہیں تو اس وقت وہ سارا نقشہ سامنے آتا ہے، تو اس سے ہر بندے کو آنکھ اشک بار ہوتی ہے اور وہ سوچتا ہے کہ میرے سامنے یہ کچھ ہو رہا ہے، کاش کہ میں بھی وہاں اس وقت ہوتا، اپنا کردار ادا کرتا. اسی وجہ سے زیادہ آنکھوں میں آنکھیں نم ہوتی ہیں بے شمار جو اس چیز کو سمجھتے ہیں. تو ان لوگوں کے بارے میں آپ کیا میسج دیں گے جن کی آنکھیں نم ہوتی ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ ہم اگر کاش اس وقت وہاں ہوتے؟ میں سمجھتا ہوں کہ واقعاً آج کے دور میں یہ شعر بھی جو ہے قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. حقیقی کربلا تو وہی ہے صحیح جو ہوئی، لیکن آیا یہ ریپیٹ ہوتا رہتا ہے معاملہ؟ ظاہر ہے کہ یزیدی کردار بھی آتے رہے ہیں، وہ بھی آتے رہے، اور حسینی بھی ہر دور میں موجود رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے یہ بات ریپیٹ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے جی. ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی. ایک طرف چراغ مصطفیٰ ہے، ایک طرف شرار بولہب ہے. تو یہ کردار مختلف ہے نا ہر دور میں. لہٰذا کربلا ایک بہتا ہوا دریا ہے، میسج کا، عظمت کا، بندگی کا، عبودیت کا، معرفت کا، شعور کا، بالکل عشق کا. یہ رہتی دنیا تک یہ دریا بہتا رہے گا. خوبصورت زلال پانی کا دریا ہے، ماشاءاللہ انسانوں کو میسج دیتا ہوا جا رہا ہے. اب کنارے پہ کھڑے کوئی پانی پینا چاہتا ہے تو پی لے. بالکل ایک پاک و پاکیزہ دریا ہے، عظمتوں، عبادتوں، شعور، عشق، معرفت، جی بندگی، اور بہرحال بہت کچھ، ہیومن ویلیوز. یہ جتنے ابواب ہیں انسانی زندگی کے، اجتماعی چیپٹر ہوں چاہے انفرادی معاملات ہوں، یہ دریا بہہ رہا ہے. بالکل. اگر کسی نے اس زلال پانی سے، اس چشمے سے، اس پاکیزہ وحی کے دریا سے، یہ وحی کا دریا ہے، بالکل یہ حقیقتوں کا دریا ہے، اس نے متصل ہونا ہے اس آخری.
قبلہ آپ نے ایک گفتگو کی تھی پچھلی ایک محفل میں، اس میں آپ نے یہ بتایا تھا کہ یہاں جتنے بھی لوگ بستے ہیں 2 سطح کے لوگ ہیں. ایک آپ نے بتایا کہ جو انتظار کرنے والے ہیں اور ایک جو کسی چیز کو نہیں مانتے. ان 2 گروپوں کی ذرا وضاحت کر دیجیے گا اور پھر اس کے بارے میں بتائیے گا کہ کیا کرنا چاہیے اس موقع. میں عرض کروں وہ بحث یہ ہے کہ بالآخر کربلا نے متصل ہونا ہے امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام، اور اس زمین پہ ایک بہت بڑی تبدیلی آئے گی اور انسان جو ہے وہ اس حقیقت کو پالے گا جس کو صدیوں سے وہ انتظار کر رہے ہیں. تو اس کو اگر ہم دیکھیں تو پوری انسانیت کو ہم 2 کیمپوں میں تقسیم کر سکتے ہیں، دیکھتے ہیں. انسانیت کا ایک حصہ وہ ہے جس میں اہل مذہب موجود ہیں، اہل دین موجود ہیں، مثلا عیسائی ہیں، مسلمان ہیں، یہودی ہیں، بدھ مت ہیں، ہندو ہیں، سکھ ہیں، وہ اعلیٰ حد القیاس چھوٹے بڑے دین مذاہب جو ہم موجود ہیں، اہل مذہب ہیں. اہل مذہب ایک طرف وہ طبقہ ہے جو کسی مذہب پر، وحی پر، قرآن پر، آسمانی کتابوں پر ایمان نہیں رکھتا. وہ کہتا ہے انسانی عقل جو ہے وہ سب کچھ یہی ہے، انسان عقل کے زور پر سب جو ہے وہ حاصل کر لے گا. میں یہ کہتا ہوں کہ ہم لوگ جو فرض کریں ہم کہتے ہیں کہ ہم کربلا کے راہی ہیں، ہم امام زمانہ علیہ السلام کے انتظار میں ہیں. ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ان دونوں گروپس جو ہیں انسانیت کے اندر جو موجود ہیں، ہمیں آگے بڑھ کے ان دونوں سے گفتگو کرنا ہے، اور ہم کر سکتے ہیں گفتگو. ایک طرف اہل دین ہیں یا آسمانی مذاہب کے حوالے سے ان کا ایک عقیدہ ہے، یہ سب کے سب ایک کامن پوائنٹ پر منتظر موجود ہیں. وہ کامن پوائنٹ کیا ہے؟ ایک الہی، آسمانی، نورانی، بہت ہی خوبیوں کا مالک. بالکل آسمان والا بھیجے گا تو وہ ساری مشکلیں دور ہو جائیں گی. دور ہوں گے، بالکل. دنیا پہ حق ہوگا، انصاف ہوگا، عدل ہوگا، پریشانیاں دور ہو جائیں گی، ظلم نہیں ہوگا. یہ ساری چیزیں ہم سب نے خواب دیکھا ہوا ہے. عیسائیوں نے دیکھا ہے، یہودیوں نے دیکھا ہے، مسلمانوں نے دیکھا ہے، ہندوؤں نے دیکھا ہے، تمام تر. کاش کہ یہ آواز ہر ایک تک پہنچ جائے. یہ جو میں بات کر رہا ہوں اللہ کرے یہ سب تک پہنچ جائے انشاءاللہ. کہ دیکھو ہم سب اس بات میں کامن ہیں، تو ہم ہاتھ آگے بڑھاتے ہیں. آؤ بیٹھو اس بات پہ بیٹھ کے ہم بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے تمہارے ذہن میں تصور کسی ایک خاص شخصیت کا، لیکن ایک کامن کانسیپٹ ہے. ایک ایسا انسان جو نورانی ہوگا، آسمانی ہوگا، بہت ہی خوبیوں کا مالک ہوگا. تو لیٹ اس ڈائلاگ کرتے ہیں اس پہ بیٹھ کے. تو اگر خوبیاں مل جاتی ہیں تو ہمارے درمیان بہت ساری کامنیلٹیز پیدا ہو جائیں گی. بالکل. باتیں بات کرنے کی کامنیلٹیز کے ساتھ ہم آگے بڑھیں. ایسا ہی. ٹھیک ہے جی. بہرحال اس کی پھر ڈیٹیلز ہیں. دوسرا جو ہے وہ ایک اس وقت ایک تھیوری ہے جو تقریباً دنیا کے اندر چل رہی ہے اور دنیا اس کو مان رہی ہے. وہ فوکویاما ایک امریکن نیشنل ہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے ابھی چند سال پہلے، وہ چھپی بھی ہے. اس کا نام ہے دا لاسٹ مین اینڈ اینڈ آف دا ہسٹری. اس کا خلاصہ اس کتاب میں ایک نقطہ جو ہے وہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو انسان اس وقت اس کو اکانومیکل پریشانیاں ہیں اور پریشانیاں ہیں، پتہ نہیں انسان جو کچھ اس وقت پریشانیوں میں ہے، اس کا سلوشن یہ ہے کہ یہ ہوگا. انہوں نے اس کی پیشین گوئی کی ہے کہ یہ ویسٹ کا دیا ہوا ڈیموکریٹک سسٹم جو ہے، ویسٹرن ڈیموکریسی جو ہے، یہی حل ہے اس کا. ہم آپ سے بھی بات کرنے کو تیار ہیں. ٹھیک جی، انسانیت کے اس طبقے سے بھی ہم بات کرتے ہیں
ہم یہ کہتے ہیں، دیکھیں آپ نے کہ انسانی فلاح کا ایک فارمولہ دیا ہے جی، ایک انسانی فلاح کے حوالے سے آپ ایک سسٹم کی بات کر رہے ہیں، تو ہم بھی سسٹم کی بات کرتے ہیں، صحیح، ٹھیک ہے. تو لیٹ اس ہیو اے ڈائلاگ کہ کس سسٹم میں زیادہ خوبیاں موجود ہیں. بالآخر دلائل کے ساتھ، ریزننگ کے ساتھ، آرگیومنٹس کے ساتھ. قرآن کہتے ہیں نا قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اگر سچے ہو تو لے آؤ بات، مطلب دلیل لے آؤ نا. صحیح، ٹھیک ہے جی. تو اختلاف کے حوالے سے 3 طرح کا اختلاف ہے، اور اس اختلاف کو ہم کیسے حل کریں. نمبر 1، ایک اختلاف ہے انسانی سوسائٹی کے اندر، انسانوں کے درمیان رنگ کا اختلاف، قوم قبیلے کا اختلاف، ٹھیک ہے، چوائس کا اختلاف. اس کو اختلاف نہیں کہنا چاہیے، یہ اختلاف فطرت کا حسن ہے. کون کیا زبان بولتا ہے، کون کس علاقے کا رہنے والا ہے، یہ فطرت کا حسن ہے، یہ اختلاف نہیں ہے. اس کو آپ کہیں گے ڈائیورسٹی، تنوع. جی، یہ اقسام، یہ پرندے، یہ مختلف، ہر وجود جو ہے اس کا ڈی این اے علیحدہ ہے. یہ فطرت کا حسن ہے، اس پہ آپ لڑیں یہ کوئی ٹھیک نہیں. میں یہ زبان بولتا ہوں، فلاں یہ بولی بولتا ہے، لہذا زبانوں کی بنیاد پہ ہم ایک دوسرے کو مارنے کو تیار ہوں، یہ درست نہیں ہے یہ اختلاف. اچھا، یہ ساری چیزیں ٹھیک ہے، آپ کا اس کا جو اہم میسج ہے. صرف ایک نقطہ میں اور عرض کروں گا. اگلا اختلاف کیا ہے؟ وہ علمی اختلاف ہے، اس کا حل ڈائلاگ ہے. اور تیسرا اختلاف ہے ہوائے نفس کا، ہر کوئی اپنی اصلاح کرے. تو ہم اس ہدف کو پالیں گے جس کے لیے امام حسین نے قربانی دی تھی. صحیح، ہم نزدیک ہو جائیں گے. بالکل. اچھا، 2 چیزیں. ایک تو زیادہ تر دیکھا گیا ہے، ہم نے دیکھا ہے کہ جہاں بھی ہمارے لوگ ہوتے ہیں، ایک تو جو ممبر سے میسج ڈلیور ہوتا ہے وہ آدمی صاحب کردار ہونا چاہیے اگر اس کی زبان میں، تاکہ اثر ہو، لوگ یہ سمجھیں کہ واقعی جو بندہ کہہ رہا ہے یہ خود کر رہا ہے. دوسرا یہ ہے کہ ہم نے کیسے یہ کام کرنا ہے کہ تمام لوگ، یہ جو قتل و غارت ہے آج کل پھیلی ہوئی ہے، اس کو کیسے کم کیا جا سکتا ہے. یہ 2 چیزیں آج کل کے دور کے حساب سے. میں عرض کروں گا اصل تو معاملہ ایجوکیشن ہے. ممبر کے اوپر یہ سب کی ذمہ داری ہے، جو بانیان ہیں ان کی ذمہ داری ہے، جو سننے والے ہیں ان کی ذمہ داری ہے، جو پڑھنے والے ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ یہ ممبر جن کے ساتھ منسوب ہے وہ کیسے تھے. صحیح. یہ ممبر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ معلم بشریت، وہ ہادی بشریت، وہ جو قرآن جیسی کتاب لے کر آیا، یہ اس ہستی کے ساتھ مربوط ہے. یہ ممبر، یہ سلونی جس ہستی نے دعویٰ کیا، یہ اس کا ممبر ہے. بے شک. ٹھیک ہے، یہ علی مرتضیٰ کا ممبر ہے صلوات اللہ علیہ. ٹھیک ہے، تو ان ہستیوں نے جو ڈیلیور کیا وہ کیا تھا، لہٰذا یہ ممبر بہت ایسے نہیں ہے. اس ممبر پہ جو آنے والا ہے وہ بھی اپنی ذمہ داری ادا کرے، جو بانیان ہیں وہ اپنی ذمہ داری ادا کریں، سننے والے اپنی ذمہ داری ادا کریں. ٹھیک ہے جی. تو یہ ایک وہ ہے پہلو. دوسرا یہ ہے کہ ہمیں ایجوکیٹ کرنا ہے لوگوں کو. ہمیں یہ جتنے مسائل ہیں دنیا کے اندر، یعنی آپ کے کسی عمل سے، زبان سے، کسی قول سے، کسی ایکشن سے اگر امت بٹ جاتی ہے تو آپ نے کس کا ہدف پورا کیا؟ صحیح. آپ قرآن کے ہدف سے دور چلے گئے. بے شک. انسانوں کو قریب کرو. انسانوں کو ہم نے میسج دینا ہے. وہ میسج ہوتا ہے رویوں سے، ایٹیٹیوڈ سے، خوبصورت کردار سے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال کائنات میں سب سے بڑی ہے. 40 سال آپ نے تبلیغ کی. کون سی؟
خاموش کریکٹر سے، کردار سے، رویوں سے. بالکل. یہ رویوں کی تبلیغ پہلے ہے، اعلان نبوت بعد میں ہے. بے شک. یہ بات سوچنے والی. بالکل. رویوں سے جو تبدیلی آئی وہ یہ تھی کہ ہر ایک نے کہا کہ محمد صادق ہے اور امین ہے. ہر مبلغ کو صادق اور امین ہونا چاہیے. بے شک ہونا چاہیے. جی اگر واقعی اسلام والی بات ہے تو ہر مبلغ صادق بھی ہو. صادق یہ نہیں کہ سچ بولتا ہے، یعنی اپنے کردار میں صادق. بالکل بالکل صحیح. امین ہونا ایک ایٹیٹیوڈ ہے، ایک رویہ ہے. صادق ہونا ایک رویہ ہے زندگی کا. حضور کی زندگی آپ دیکھیں 40 سال کی. بالکل ٹھیک ہے. اعلان نبوت اس وقت تک نہیں فرمایا جب تک آپ کا کردار لوگوں نے دیکھ نہیں لیا. یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت بھی یہی تھی کہ 40 سال میرا حبیب آپ نے خاموش تبلیغ کرنی ہے، ٹھیک ہے، تاکہ لوگوں میں پتہ چل جائے کہ یہ کتنا سچا انسان ہے. تو یہ ذمہ داری ہے، ہر ایک کی ذمہ داری ہے. تو آج کل کیا یہ ذمہ داری پوری ہو رہی ہے؟ میں دعا کرتا ہوں انشاءاللہ پوری ہو جائے. اللہ کرے ہم سب اس پہ عمل پیرا ہوں. صحیح ہے انشاءاللہ. تو ہمارے نوجوانوں کے لیے ذرا بتا دیجئے گا، کیونکہ اس پر بات اس وجہ سے آتی ہے کہ ہمارا مستقبل جو ہے وہ ان نوجوانوں سے جڑا ہوا ہے. تو اس کے لیے یہ چیز بتائیے، جس طرح پہلے زمانے میں تھا، جس چادر توطیر کے حوالے سے آپ نے پہلے بھی گفتگو کی ہے کہ ایک وہ میسج ہے کہ ایک فیملی جو ہمارا سٹرکچر ہے وہ کیسے ہونا چاہیے، بچوں کو بڑوں کی قدر کیسے کرنی ہے، بڑوں کا جو رویہ ہے بچوں سے کیسا ہونا چاہیے، یہ ساری چیزیں وہ آپ ماشاءاللہ بار بار نوجوانوں کے بارے میں پوچھ رہے ہیں. بہرحال واقعی ٹاپک بھی اہم امپورٹنٹ ہے. وہ حدیث قصہ کے حوالے سے بات جو میرے ذہن میں آتی ہے، حدیث قصہ کے اینگل مختلف ہیں. ایک تو بہرحال ایک بڑی نورانی حدیث ہے، ہم پڑھتے ہیں، لیکن جو ہم سیکھنا چاہتے ہیں، اگر میسج لینا چاہیں تو اس حدیث قصہ میں فیملی ویلیوز بہت پاورفل ہیں، بہت پاورفل ہیں. ایک گھر ہے، اس میں ایک والدہ ہے، کس معرفت والی خاتون ہیں، ان کے بابا ہیں جو گھر کے بڑے ہیں، ان کے بچے ہیں، ان کے شوہر ہیں. یہ ایک فیملی کا ایک بہت ہی، تو بحیثیت فیملی اگر ہم دیکھیں تو بہت ہی نورانی، بہت ہی صاحب معرفت فیملی. اور جس طرح، جس آداب سے، جس ادب سے، جس احترام سے یہ واقعہ ہوا ہے، میں بہرحال ابھی وقت اتنا نہیں ہے اس پہ تفصیلی گفتگو کروں، لیکن میں ایک نقطہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ لوگ سوچیں اس پہ. اس میں ایک نقطہ یہ ہے کہ مثلا فرض کریں گھر کا بیٹا، پیغمبر اکرم آتے ہیں، یعنی گھر کے ایک بزرگ آتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ بیٹا میں تھوڑا سا محسوس کر رہا ہوں تو مجھے کچھ چادر دے دے. بیٹی جاتی ہے احترام سے، ادب سے، چادر لے کے آتی ہے. بابا آرام کرتے ہیں تو امام حسن مجتبیٰ صلوات اللہ وسلم تشریف لاتے ہیں. وہ آتے ہیں تو اندر آتے ہی جو جملہ والدہ کو سلام کرتے ہیں، یہ پروٹوکول ہے، سلام کرنا، یہ دین کا حکم ہے. پھر اس سلام پہ بہت بہرحال گہری ایک بحث ہے دینی حوالے سے، قرآنی حوالے سے. سلام کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ایک جملہ کہتے ہیں، انی اشم عندک رائحۃ طیبہ. یہ جملہ بہت ہی گہرا ہے، خوبصورت ہے. یہ ہمارے پرانی جو نسلیں ہیں، مجھے یاد اچھی طرح یہ چیز تھی، یہ احساس ہوتا تھا. تو بیٹے نے کہا کہ میں محسوس کر رہا ہوں کہ گھر میں کوئی بزرگ ہیں، خوشبو آ رہی ہے. رائحۃ طیبہ میں دو چیزیں ہیں، ایک نبوت کی خوشبو کو محسوس کرنا، اس کا مطلب ہے یہ بچہ کس قدر صاحب معرفت ہے. صحیح ہے.
اور نبوت کی خوشبو عام پھولوں کی خوشبو کی طرح نہیں ہے، وہ خوشبو کچھ اور ہے، رائحۃ طیبہ۔ دوسرا یہ ہے کہ اس گھر میں کسی بزرگ کا احساس ہونا، یہ تھا، پہلے تھا، ہماری پرانی روایات میں یہ چیزیں تھیں، انفارچونیٹلی وہ ختم ہو گئیں۔ اگر میسیج ہم دینا چاہیں تو ان روایات کو، قدروں کو نئے سرے سے زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ فیملی ٹائز، فیملی کنیکشن، فیملی جو ہوتی ہے اس میں ایموشنز زیادہ پاورفل ہونے چاہیے۔ رشتے جو ہوتے ہیں وہ پیشن کے ساتھ، سینٹیمنٹس کے ساتھ، پیور سینٹیمنٹس، پاکیزہ جذبوں سے رشتے باقی رہتے ہیں۔ ماں کا رشتہ، باپ کا رشتہ، بہن بھائی کا رشتہ، بیٹوں کا رشتہ، اولاد کا رشتہ، بزرگوں کا رشتہ، یہ رشتے، ان رشتوں کی پاکیزگی بہت پاورفل ہے۔ اور یہ حدیث قصاص سے یہ سیکھنے کی ضرورت ہے، بالکل، کہ ان پاکیزہ رشتوں کو دوبارہ ریوائیو کیا جائے۔ یہ اس سے ایک بانڈ بنتا ہے، اس سے انسان بہت کچھ شیئر کرتا ہے۔ اب یہ دیکھیں شیئرنگ اس واقعے میں موجود ہے، صحیح، بالکل ہے، صحیح، ٹھیک ہے جی، شیئرنگ ہے، اور کس پروٹوکول کے ساتھ بچے آئے، انہوں نے جی بات جی کی، پھر سارا جی یہ ساری چیزیں۔ اور یہ اگر ہمارے لوگ، ہمارے بچے، ہمارے جو ممبرس ہیں وہ اس کی اہمیت کو بھی اجاگر نوجوانوں میں کریں تو انشاءاللہ ہماری آنے والی نسلیں جو ہیں وہ اس کو اگر فالو کریں گی تو ماشاءاللہ بہت بہتر روشنی کی طرف جائیں گی۔ تو قبلہ کیونکہ یہاں ٹائم ہمارا ختم ہو گیا ہے، گفتگو کافی کرنی تھی، کوسچن بھی بے شمار تھے، اور کچھ کوسچن ایسے ہوتے ہیں جو ایک عام لوگوں کے زبان پر ہوتا ہے، یہ کیوں ہو گیا، وہ کیوں ہو گیا، یہ بیسک چیزیں ہیں جو ہر وقت ہم بتاتے بھی رہتے ہیں، تو میں نے اس وجہ سے وہ چیزیں نہیں پوچھی، کیونکہ آپ کا ٹائم جو ہمیں بڑا قیمتی تھا، میں چاہتا تھا کہ کوئی ایسی معلومات ہمارے نوجوانوں تک ڈیلیور ہو جائے جو سننے والے ہیں، تاکہ وہ ایک ہسٹری بن جائے۔ قبلہ 1 منٹ رہ گیا، اور 1 منٹ میں ایک خوبصورت سا میسج اور اس کے بعد پھر اجازت چاہیے۔ بہرحال میسج میں کیا عرض کروں گا، انشاءاللہ پروردگار ہمیں کربلا کے پیغام کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق دے، اور پروردگار اسی کے صدقے جو ہے انشاءاللہ ہماری سب کی دنیا اور آخرت کو سعادت مند فرمائے۔ قبلہ بہت بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ۔ ناظرین، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم موقع کی مناسبت سے جو صورتحال ہوتی ہے موجودہ اسی پر بات کریں، اور ماہ محرم حرام کے حوالے سے، اس کی اہمیت کے حوالے سے ہم نے گفتگو کرنی تھی آج، اور آپ لوگوں کو بتانا تھا۔ بے شمار لوگوں نے کوسچن بھیجے تھے، ان سے معذرت چاہتا ہوں کہ وہ کوسچن بیسک ہیں، وہ سوال کیجئے، میں آپ اس کے بعد بھی کریں گے تو آپ کو جواب مل جائے گا اگر کسی کو نہ پتہ چلا۔ اور خصوصاً آپ اگر آج کل ایسا ایڈوانس زمانہ ہو گیا، اگر آپ ٹائپ کریں گے گوگل پر تو وہاں بھی آپ کو اس کا جواب مل جائے گا، تو اگر مزید کسی کو کوئی اس میں الجھن پیدا ہوئی تو اس کا بھی ہم جواب دیں گے، کیونکہ ٹائم ہمارے پاس کم ہوتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ایسا میسج ڈیلیور ہو جائے جو ہمارے سننے دیکھنے والے ہیں وہ ہمیشہ اس جستجو میں ہوتے ہیں کہ ہمیں پراپرلی کوئی ایسی چیز ملے جو ہماری رہنمائی کرے۔ تو اس سلسلے میں ہم نے مولانا صاحب سے گفتگو کی ہے، تو آپ لوگوں کا بہت شکریہ جو ہمارے ساتھ موجود رہیں۔ انشاءاللہ صحت رہی، زندگی رہی تو کسی اہم موقع پر پھر دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔